آخری موقع ہے. لیکن عمران نے بہت درست فیصلہ کیا ہے یہ کہہ کے کہ ہم اسمبلیوں سے مستعفی ہو جائیں گے. اچھا اب اس میں تھوڑا سا ابہام ہے. ابہام میں جسے کہتا ہوں وہ یہ ہے کہ مستعفی ہونے اور اسمبلیاں تحلیل کر دینا دو مختلف چیزیں ہیں. اگر پی ٹی آئی کے اراکین مستعفی ہوتے ہیں تو وہ لوگ جو مسلم لیگ سے تعلق رکھتے ہیں یا دوسری پارٹیوں سے, وہ ان کی رکنیت برقرار رہے گی, بحال رہے گی. اگر اسمبلیاں تحلیل ہو جاتی ہیں تو پھر تمام اراکین اپنے حق رکنیت سے محروم ہو جائیں گے, حق رکنیت سے, اور اس کے بعد ہر ایک کو اگر وہ آئندہ اسمبلی میں بیٹھنا چاہتا ہے تو نئے انتخابات میں حصہ لینا پڑے گا. تو یہ ابھی تک تھوڑا سا ابہام باقی ہے, تھوڑا سا شبہ باقی ہے کہ عمران خان کا ہدف کیا ہے. کیا وہ صرف یہ چاہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے اراکین اپنی نشستوں سے استعفیٰ دے دیں, یا وہ یہ چاہتے ہیں کہ دونوں صوبوں یعنی صوبہ خیبر پختونخوا اور صوبہ پنجاب کی اسمبلیاں تحلیل ہو جائیں. انہوں نے کہا تو انہوں نے استعفے ہی تھا, لیکن اتنے مطلب وہ اب تو بڑے سیزنڈ ہیں, اب وہ ایسی بات نہیں کریں گے جو ان کے لیے کمزوری کا باعث بنے. ہاں, لیکن وہ پھر بھی یہ ہے نا کہ مشورہ دینے والے تو مختلف رائے کے لوگ ہیں, اور کوئی شاید یہ مشورہ دے رہا ہو کہ اسمبلیوں سے استعفیٰ دینا زیادہ بہتر آپشن ہے, کوئی یہ کہہ رہا ہو کہ یہ تو میرے جیسے غیر سیاسی پرسن کو بھی سمجھ میں آتا ہے کہ اس استعفیٰ دینے کا مطلب ہے کہ ہم اپنے ہاتھ باندھ کے ان کے ہاتھوں میں دیتے. ہاں بالکل. تو میرے خیال سے صاحب فیصلہ, درست فیصلہ یہ ہوگا کہ دونوں خیبر پختونخوا اور پنجاب کی اسمبلیاں تحلیل کر دی جائیں. اب یہ تحلیل کرنے میں پنجاب میں تھوڑا سا مسئلہ ہے. اور مسئلہ یہ ہے کہ چودھری پرویز الہی اس وقت عمران خان کی پارٹی کی طرف سے, کیونکہ مخلوط حکومت ہے نا, وزیر اعلیٰ تو وہ ہیں, حالانکہ ان کے پاس نشستیں بہت کم ہیں, لیکن وہ ضرورتاً عمران نے یہ قبول کیا کہ چودھری پرویز الہی کو وزیر اعلیٰ بننے دیا جائے. اب میں کچھ خبریں سن رہا ہوں کہ چودھری پرویز الہی کو اس میں کچھ تردد ہے, عمران کے اس فیصلے سے وہ پوری طرح متفق نہیں ہیں کہ اسمبلیاں تحلیل کر دی جائیں. اور میرے شبہات کو تقویت یوں پہنچتی ہے کہ میں یہ گجرات کے جو چودھری برادران ہیں نا, ان کو جانتا ہوں, ان کا پورا ماضی میرے سامنے ہے, پوری ان کی تاریخ مجھے معلوم ہے. یہ تو پیداوار ہی فوجی آمروں کی ہیں. بالکل صحیح. پہلے ان کے جو والد بزرگوار تھے چودھری ظہور الہی, وہ ایوب خان کے ساتھ مل گئے تھے. پھر اس کے بعد جب پرویز مشرف نے مارشل لاء لگایا, پرویز مشرف نے جب اقتدار سنبھالا تو انہوں نے مسلم لیگ کے 2 دھڑے بنا دیے تھے, جس میں ایک دھڑا تھا قاف لیگ, اور اس قاف لیگ کی سربراہی گجرات کے ان چودھری برادران کے ہاتھ میں تھی. تو میں نے تو اس دور میں اتفاق سے میرا اسلام آباد جانا ہوا تھا, تو میں نے یہ بورڈ بھی لگے دیکھے تھے جن پہ لکھا تھا کہ پاکستان کے اگلے وزیر اعظم چودھری پرویز الہی ہوں گے. جب سے یہ حسرت دل میں رکھی ہوئی. ہاں تو یہ قصہ مختصر یہ کہ ان چودھری برادران کے اسٹیبلشمنٹ سے یا فوج سے ناطے بہت پرانے ہیں اور بہت گہرے ہیں. تو اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک اعتبار سے, ابھی کل ہی میں ایک پروگرام میں شریک تھا تو اس میں مجھ سے سوال کیا گیا کہ یہ جو نئی فوج کی قیادت آئی ہے, اس نے کہا تو ہے کہ یہ غیر سیاسی ہونا پسند کرے گی اور سیاست میں کوئی حصہ نہیں لے گی, تو اس کا ثبوت ہمیں کہاں سے ملے گا. تو میں نے کہا کہ دیکھو, وہ ایک جو اصطلاح ہم استعمال کرتے ہیں نا کہ لٹمس ٹیسٹ جنرل عاصم منیر کی قیادت کا یہ ہوگا کہ سب سے پہلے تو انہیں ISI کے جو عہدے داران ہیں ان
کو تبدیل کرنا چاہیے. اور آج اتفاق سے وہ میرا کہا درست بھی ہو گیا کہ ISPR کے جو ترجمان تھے میجر جنرل بابر افتخار, ان کو وہاں سے ہٹا دیا گیا ہے, بلکہ ان کو ترقی دے کر کراچی کا کور کمانڈر لگا دیا گیا ہے. استغفر اللہ. ہاں ان کو کراچی بھیج دیا گیا. اور کراچی بھی ہے. اب دیکھو یہی اسی لیے تو میں کہتا ہوں کہ یہ جو فوج پاکستان کی قوم کو کی آنکھوں پر جالا بننا چاہتی ہے یہ کہہ کر کہ ہم اب سیاست میں کوئی حصہ نہیں لیں گے, تو کراچی اس کو بابر افتخار کو, جس کا داغدار ماضی ہے, جو ان کو کیوں بھیجا گیا وہاں, ویسے یہ میری سمجھ سے باہر ہے. خیر وہ یوں بھیجا گیا ہے کہ کراچی اب جب کبھی بھی عام انتخابات ہوں گے تو کراچی سب سے بڑا سیاسی اکھاڑا بنے گا. کہ ایک طرف تو MQM کا وہاں پر MQM کی بازی تو بالکل الٹ دی گئی ہے وہاں پر. وہ تو انہوں نے خود اپنے پاؤں پہ کلہاڑی ماری ہے. لہذا وہ نشستیں جو MQM کی ہوا کرتی تھی وہ اب PTI لے جائے گی. لیکن اگر اسٹیبلشمنٹ کا اب تک کوئی سیاسی کردار ہے, اور میں اس بات پر کامل ایمان رکھتا ہوں کہ سیاسی کردار فوج کا اب بھی ہے اور آئندہ بھی رہے گا, پوری کوشش یہ ہوگی کہ کراچی سے PTI کے اراکین کو کم سے کم کامیاب ہونے دیا جائے, اور وہاں پر بابر افتخار مرکزی کردار ادا کرے گا. لیکن یہ بتائیے کہ ان کا عام طور نہیں بلکہ کنٹینیوس جب سے یہ پاکستان بنا ہے, ملٹری بھی نہیں, آرمی کا تو کنٹرول یا کہہ لیجیے جو کنگڈم ہے وہ اصل میں وہ تو پنجاب ہے. تو پورا پاکستان ہے وہ پنجاب یوں ہے کہ فوج کی اعلیٰ قیادت تو زیادہ تر پنجاب سے ہی آتی ہے نا. مطلب قلعہ کہہ لیجیے, چلیے کنگڈم تو پوری ہے مگر قلعہ وہ ہے. ہاں تو اب وہ سب سے مضبوط قلعہ ہے وہ پنجاب ہے. تو وہ قلعہ پہلے مضبوط کرنا چاہیں گے, وہ باہر کے علاقے کو, کیونکہ یہ سب تو انہوں نے سندھ ہو گیا, بلوچستان ہو گیا, بلکہ پختونخوا بھی جیسے اس طرف, اس سب کو تو وہ مختلف اور طرح کے ویپن کے طور پہ استعمال کرتے ہیں نا. جو کچھ بھی انریسٹ بھی ہوتا ہے تو انہی جگہوں پہ ہوتا ہے. تو پنجاب میں انریسٹ نہیں ہوتا. پنجاب کو وہ بڑی اچھی طرح سے چلاتے ہیں اور اس کے اوپر کنٹرول ہے ان کا. نہیں وہ پنجاب کو پہ کنٹرول یوں ہے بیوی کہ پنجاب میں تو کلچر, جاگیرداری کلچر تمام تر فوج کی پرستش سے بنا ہے. دیکھو نا وہ تمہیں یاد ہوگا 1965 کی جنگ کے دوران مادام نور جہاں نے بہت سے ملی نغمے ریکارڈ کیے تھے, اور ان میں سب سے زیادہ مقبول نغمے کون ہوئے تھے؟ وہ میرا ڈھول سپاہیا اور کرنیل نی جرنیل نی. تو یہ تو پنجاب کے خمیر میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہے کہ فوج میں جانا سب سے زیادہ عزت کی بات ہے, سب سے زیادہ معزز پیشہ ہے, اور اس کی باقاعدہ تاریخ ہے. اور وہ میں اسی لیے لوگوں کو یہ یاد دلاتا رہتا ہوں کہ دیکھو تاریخ پر جب تک تمہاری نظر نہیں ہوگی نا تو تمہیں یہ سمجھ میں نہیں آئے گا کہ یہ پاکستان میں جو کھیل ہو رہا ہے گزشتہ 75 برس سے وہ کیوں ہو رہا ہے. وہ یوں ہو رہا ہے کہ جب انگریز 1857 کی جنگ آزادی کے بعد, جسے انگریز نے غدر کا نام دیا, جب وہ دلی سے پٹ کے بھاگا تو اس نے پنجاب ہی میں تو آ کر دم لیا تھا, اور وہیں وہ سپاہی بھرتی کیے تھے جن کی مدد سے اس نے دوبارہ دلی پر قبضہ کیا. تمہیں معلوم ہوگا کہ یہ جو پنجاب کے جاگیردار خاندان ہیں ان میں سب سے بڑا خاندان کون سا ہے؟ وہ ٹیوانا کا ہے. تو ان کے جو بزرگ تھے وہ فرنگیوں کے لیے 2 آنے کمیشن پر سپاہی بھرتی کیا کرتے تھے. ہر سپاہی بھرتی کرنے پر انہیں 2 آنے کا کمیشن ملتا تھا. تو انگریز ان کو 2 آنا کہہ کے باہر پکار, اور 2 آنا سے وہ بگڑ کے ٹیوانا ہو گئے. تو یہ پنجاب کی تاریخ ہے.
اور پنجاب کے جاگیردار باقاعدہ منصوبہ بندی کرتے ہیں. اگر ان کے 4 بیٹے ہوتے ہیں کسی چودھری کے, کسی زمیندار کے, جاگیردار کے, تو وہ ایک بیٹے کو بھیجتا ہے مسلم لیگ میں, ایک بیٹے کو کہتا ہے کہ تم پیپلز پارٹی میں شامل ہو جاؤ, تیسرا بیٹا بیوروکریسی میں چلا جاتا ہے, چوتھا بیٹا فوج کی کمیشن لے لیتا ہے. تو اس طرح سے چاروں خانے بساط کے ہر خانے یعنی ہر وقت میں کوئی نہ کوئی جو ہے وہ اقتدار میں رہے. ہاں, وہ بازی کسی کے بھی نام ہو, ان کی چودراہٹ برقرار رہے گی. وہ میں آج کسی کو سنا رہا تھا کہ ہمارے جمیل الدین علی, تمہیں معلوم ہے نا, بہت اچھے شاعر تھے, بہت سجیلے شاعر تھے. ان کے دوہے کا ایک شعر ہے جو اس پر بالکل صادق آتا ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ تہ میں بھی ہے حال وہی جو تہ کے اوپر حال, تہ میں بھی ہے حال وہی جو تہ کے اوپر حال, مچھلی بچ کر جائے کہاں جب جل ہی سارا جال. واہ 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 واہ. تو پاکستان کے عوام تو بیچارے یرغمالی بنے ہوئے ہیں اس مرایات یافتہ طبقے کے ہاتھوں. جی بالکل, یہ پاکستان کے عوام سے کھلواڑ کر رہے ہیں. اچھا, مجھے وہ جمیل الدین علی صاحب کا آپ نے نام لیا, سوری بات تو مختلف ہو جائے گی پر وہ میرے دماغ میں, جمیل الدین علی کے بھائی تھے وہ جنہوں نے لیاقت علی خان کی انویسٹیگیشن کی فائل لے کر آ رہے تھے, اور جو نواب زادہ اعتزاز حسین, ہاں بالکل وہی, وہ تحقیقات کرنے کے بعد وہ فائل لے کر آ رہے تھے جو ان کا جہاز کراچی کے باہر جھمپیر کے مقام پر گرا تھا. جی بالکل, وہ باقاعدہ سازش تھی, وہ اس جہاز میں بم رکھا گیا تھا, وہ تو اس کو گرایا گیا تھا تاکہ لیاقت علی خان کے قتل کی تحقیقات کی رپورٹ پاکستانی عوام کے سامنے نہ آ سکے. اچھا, اب یہ جو نئے آرمی چیف ہیں ادر دین دس کہ وہ حافظ قرآن ہے, جو بہت بڑی بات ہے کہ جس کے دل میں قرآن ہو, اگر اس نے حفظ کرنے کی نیت سے کیا نا تو وہ ایک بہت بڑی امانت ہے ان کے دل میں, اور اس کی وہ خدا کرے کہ وہ خدا کا بندہ ہو. لیکن اس وقت عوام بڑی بیچاری ہوپ میں کہہ لیجئے, کچھ اندیشے کچھ ہوپ کے درمیان میں جو ہے نا جھول رہی ہے. اور لیکن اگر ہم ماضی پہ نظر ڈالتے ہیں, اور خاص طور پہ ماضی پہ تو چلیں جو ہے وہ تو بہت بڑی, آپ کو ہسٹری میں سب کچھ دکھائی دے جاتا ہے کہ کچھ بھی ہو, اچھے برے جیسے مرضی, کچھ تھوڑے سے زیادہ کچھ تھوڑے سے کم, مگر ان کے ایک اپنے مجھے لگتا ہے کہ ان کا اپنا آئین ہے. یہ والا آئین نہیں جو ملک ہے, ان کا اپنا ایک آئین ہے, اپنے قوانین ہے, اور اس کے تھرو انہوں نے پورا سب کچھ طے کیا ہوا ہے کہ انہوں نے کیسے چلنا ہے, جو مرضی کریں اس سے کچھ نہیں کرتا. اچھا, دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ جو ان کی مطلب اگر آپ یہ دیکھ لیں تناسب جو ہے حکومت میں رہنے کا اوور آل, اگر 72-5 جو جتنے ایئرس ہو گئے اس کے اندر دیکھیں تو ملٹری کا جتنا رہا ہے تناسب, وہ بھی ایک خاص بات ہے, اس کو بھی غور کرنا چاہیے. اچانک تو نہیں سب کچھ چینج ہو جائے گا نا, کہ وہ پوری آرگنائزیشن کا جو بھی سیٹ اپ ہے, ان کا جو اپنے جو بھی قانون ہے. تیسری بات جو سب سے امپورٹنٹ ہے نا, جس کے اوپر میں اب اس بات کو یوں نہیں مان سکتی یا میرے دل سمجھ میں نہیں آتی, دل چاہتا ہے کہ کچھ فرق ہو, لیکن یہ جو باجوہ صاحب کی جو آخری تقریر تھی وہ اتنا بڑا میسج ہے, کیونکہ ان کی جو تقریر ہوتی ہے وہ آرڈر بھی ہوتا ہے, وہ پیغام بھی ہوتا ہے, وہ اشارہ بھی ہوتا ہے. تو وہ مجھے ایسے لگتا ہے کہ وہ پورے کا پورا آرڈر تھا ملٹری کے لیے, اور پیغام تھا عمران خان کے لیے, اور عوام کو تو انہوں نے لفٹ ہی نہیں کرائی نا, ان کو نہ اشارہ نہ کچھ, عوام تو گنتی میں ہی نہیں ہے نا, کہیں عوام تو کسی گنتی شمار میں ہی نہیں ہے نا, عوام تو چارہ ہے. عوام کو نہ اشارہ تھا, نہ میسج تھا, اور نہ کچھ اور تھا. لیکن انہوں نے جو سارا میسج جو آرڈر دیا ہے انہوں نے ملٹری کو دیا ہے, اور جو میسج دیا ہے وہ عمران خان کو دیا ہے کہ تم کو اسٹیبلشمنٹ نہ پہلے پسند کرتی تھی اور نہ اب کرتی ہے. اور یہی کچھ انہوں نے آرڈر کے طور پہ ملٹری کو بتا دیا ہے کہ جی اس میں یہ ایب ہے, اس میں وہ ایب ہے, اس نے مطلب اشارت جو بتایا. تو وہ سب باتیں
बुग़्ज़ इमरान ही में तो उन्होंने पाकिस्तान को बर्बाद किया है। हाँ, इमरान से बुग़्ज़ था तो उन्होंने ये सब कुछ किया और ये चोरों की इस माफिया को पाकिस्तान पर मुसल्लत कर दिया। अब इन्होंने जो पाकिस्तानी मईशत का हश्र किया है वो दुनिया के सामने है कि पाकिस्तान के डिफॉल्ट करने के चांसेस अब 90% हो गए हैं। तो इसका मतलब तो ये नहीं होता कि जी आपने कोई बेख्याली में या थोड़ी बहुत बदएहतियाती में या थोड़ा सा चलिए फेवर में, नहीं, ये तो बड़ी क्लियर बात है कि ऐसे लग रहा है कि जिस तरफ पाकिस्तान जा रहे हैं और उसको जाने दिया जा रहा है वो तो लग रहा है कि कोशिश अपनी मतलब पूरी प्लानिंग के साथ किया जा रहा है। इट्स नॉट कि ये तो बिल्कुल मंसूबा बंदी के तहत किया जा रहा है। और देखो असल हदफ क्या है, असल हदफ ये है कि पाकिस्तान के जो जौहरी असासे हैं किसी तरह से उनको, हाँ बिल्कुल तो ये तो बात तय है क्योंकि ये अमेरिका की नजरों में पाकिस्तान का एटॉमिक प्रोग्राम तो शुरू से खटकता रहा है ना। नहीं, उनके तो खटकता है मगर इस पाकिस्तान मिलिट्री के लिए तो वो बड़ी अहम चीज है, मतलब बड़ी मुश्किल से ये के लिए है, लेकिन बाजवा के लिए वो अहम नहीं होगा। देखो ना, बाजवा का माजी तुम्हें मालूम है ना। बाजवा ने अपने जब वो मेजर थे तो कनाडा के स्टाफ कॉलेज में ट्रेनिंग की थी। उसके बाद जब वो ब्रिगेडियर थे तो अफ्रीका में, वो मेरे ख्याल से कांगो में था, ये कहाँ पे था, वहां पे वो यूनाइटेड नेशंस पीस कीपिंग फोर्स के डेप्यूटी चीफ थे। और उनका बॉस कौन था? उनका बॉस था एक मेजर जनरल जो इंडियन आर्मी का था। ये बात लोगों को बहुत कम मालूम होती है। और बाजवा ने उसके बाद से देखो बाजवा का इमरान से इख्तिलाफ क्या था? इमरान तो ये चाहता था ना कि पाकिस्तान की आजाद खारजा पॉलिसी हो जहां पाकिस्तान किसी एक ताकत, किसी एक मुल्क के पल्लू से ना बंधा हो। पाकिस्तान के मफादात जहां बेहतर हासिल हो सकते हो वहां उस मुल्क से दोस्ती करनी चाहिए, उस मुल्क से ताल्लुकात ज्यादा बेहतर करने चाहिए, ज्यादा गर्मजोशी होनी चाहिए। बड़ी सिंपल और बड़ी लाइक कॉमन सेंस है कि मतलब आपको ऐसे ही चलाना चाहिए। बिल्कुल। और फिर ये कि इमरान ने ये मौक़िफ़ इख्तियार किया था जो उसूली तौर पर बिल्कुल दुरुस्त था कि मोदी ने मकबूजा कश्मीर में जो इक़दाम किया है कि मकबूजा कश्मीर की जो हिंदुस्तान के आईन के तहत जुदागाना हैसियत थी उसको उसने वयक्त जुम्बिश कलम ख़त्म कर दिया। तो इमरान का मौक़िफ़ ये था कि हिंदुस्तान से हालात मामूल के मुताबिक नहीं हो सकते जब तक भारत अपना ये फैसला वापस ना ले ले। लेकिन बाजवा साहब ये कहते रहे, हर प्लेटफॉर्म से कहते रहे कि वो तो हिंदुस्तान के साथ बेहतर ताल्लुकात चाहते हैं। भाई वो बेहतर ताल्लुकात तो इमरान खान भी चाहता था, लेकिन उसकी शर्त थी, और उसकी शर्त बहुत माकूल थी कि हिंदुस्तान ने जो गैर कानूनी काम किया है उस काम को रिवर्स होना चाहिए, उस काम को वापस लेना चाहिए। उसके बाद हम तैयार हैं हिंदुस्तान के साथ। जाहिर है कि पाकिस्तान हिंदुस्तान के मुकाबले में छोटा मुल्क है और कौन ये नहीं चाहता कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान के ताल्लुकात बेहतर हों, मामूल के ताल्लुकात हों। और इमरान खान के तो हमेशा से हिंदुस्तान के इमरान बतौर और इमरान खान ने तो आते ही रहमतुल्लाह गौरी साहब, उसने तो आते ही पहले 2-3 दिन में जो मोदी साहब को 2-3 कॉल्स की थी जिसका उन्होंने रिप्लाई भी नहीं किया था। और तब वो पीस, और इमरान ने ये कहा था कि हिंदुस्तान अगर एक कदम आगे बढ़ेगा तो हम 2 कदम आगे बढ़ेंगे। एग्जैक्टली। और फिर इमरान ने वो काम किया कि वो करतारपुर की राहदारी खोली सिख यात्रियों के लिए, जिसको सिखों की बरादरी ने बहुत सराहा। और उनके लिए तो बहुत बड़ी बात है, उनके लिए तो बहुत, बिल्कुल बहुत बड़ी बात। लेकिन इसका क्रेडिट तो वो ले गए ना बाजवा साहब। नहीं, बाजवा साहब तो हर एक चीज का क्रेडिट ले गए, वो तो FATF का क्रेडिट भी ले गए,
وہ تو یہ ثابت کا اپنی آخری تقریر میں اور 71 بھٹو پہ ڈال گئے اور یہ کہہ گئے ہاں سراسر تاریخ کے منافی کرتے ہوئے, تاریخ کو رد کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ بنگلہ دیش میں جو کچھ ہوا, مشرقی پاکستان میں جو کچھ ہوا, وہ تو سیاسی عمل کی غلطی تھی, اس میں فوج کا کوئی کردار نہیں تھی. بھائی پوچھو کہ تمہارا ہی آدمی پاکستان کا عامر وقت تھا, تمہارا ہی آدمی وہ ٹائیگر نیازی وہاں پر کمان سنبھالے بیٹھا ہوا تھا, جو جس کا کہنا یہ بات کرامت اللہ غوری صاحب, وہ تو اس وقت تھا بھی اقتدار میں ان کا بندہ, لیکن یعنی یحییٰ خان, مگر وہ نہ بھی ہوتے تو بھی یہی اقتدار میں ہوتے ہیں, وہ سیاستدان تو ویسے ہی سامنے ہوتے ہیں نا. لیکن اور یہ دوسرا یہ کہ یہ جو جنگوں کا کام ہے یہ تو ویسے بھی ملٹری کا کام ہے, یہ تو سیاستدانوں کا کام ہی نہیں ہے. تو یہ تینوں چاروں طریقے سے یہ تو بڑی ہی ایک میں سمجھتی ہوں کہ اتنی ایسی بات تھی بچگانا جو انہوں نے کر دی, جو ان کو کرنی ہی نہیں چاہیے تھی, اس کا ذکر لانے کی ضرورت ہی کیا تھی. لیکن وہ باجوہ نے جو کچھ کیا وہ تو اس نے اپنے عین کردار کے مطابق کیا. مجھے تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ اینٹی ڈپریسنٹ پر تھے اور وہ اس وجہ سے بھی کچھ بہکی باتیں کر کے. وہ چھوڑ دو, تم اس پر غور کرو کہ ایک سپہ سالار اپنی الوداعی تقریر میں برسر عام یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے جو کام کیے وہ غیر آئینی تھے, ہم نے جو سیاست میں مداخلت کی وہ پاکستان کے آئین کے منافی تھا, پاکستان کے دستور کے خلاف تھا. سوال یہ ہے کنفیشن ہوا, یہ تو کنفیشن. ہاں کنفیشن, لیکن سپریم کورٹ نے اس کا نوٹس کیوں نہیں لیا؟ اچھا سپریم کورٹ نے نہیں لیا, اب ہمارے جو وہ ہیں نئے چیف ان کو لے لینا چاہیے. نہیں وہ نئے چیف تو نہیں لیں گے, وہ تو یہ نہیں کہیں گے کہ ان کا جو پیش رو تھا وہ غلط کہہ کے گیا تھا. یہ تو قانونی مسئلہ ہے بھائی. یہ پاکستان دیکھو نا, جو عدالت آدھی رات کو کھل سکتی ہے عمران کے خلاف ایکشن لینے کے لیے, جبکہ وہ کام جو عمران نے کیا تھا وہ سراسر دستور کے مطابق تھا, آئین کے مطابق تھا, لیکن اس کو کالعدم قرار دینے کے لیے عدالت آدھی رات کو اپنی دکان لگا کے بیٹھ گئی. یہاں پر ایک سپہ سالار پوری قوم کے سامنے, پوری دنیا کے سامنے یہ اعلان کر رہا ہے کہ ہم نے 75 برس مداخلت کی سیاسی عمل میں اور یہ پاکستان کے آئین کے خلاف بات تھی. تو عدالت نے کیوں نہیں نوٹس لیا؟ عدالت نے کیوں نہیں باجوہ کو بلایا کہ میاں بتاؤ یہ جو تم نے کام کیا ہے تو آئین سے غداری پر تو آرٹیکل 6 کا اطلاق ہوتا ہے, آئین سے بغاوت کرنا تو پاکستان سے غداری کے مترادف. حالانکہ اس سے پہلے بھی کچھ چیزیں ہیں جس کے اوپر یہ آرٹیکل 6 لگ سکتا ہے, مگر یہ اس بات کے بعد تو انہوں نے خود کہہ دیا, مجبور کر دیا کہ پلیز. ہاں یہ تو کنفیشن ہے نا, یہ تو کنفیشن ہے. وہ ایک شخص خود کہہ رہا ہے کہ میں نے قتل کیا, میں نے پاکستان کے آئین کو قتل کیا. اب اگر عدالت اس طرح اپنے کانوں میں روئی ٹھوس کے بیٹھی ہوئی ہے اور اسے کوئی آواز سنائی نہیں دے رہی, تو پھر ایسے عدالتی نظام پر لعنت ہے. مجھے تو ایسا لگتا ہے پوری اسٹیبلشمنٹ کے کان, آنکھیں اور دماغ صرف اور صرف عمران خان کی طرف لگا ہے کہ اب اس نے پلکیں جھپکی, اب اس نے سانس لیا, اب اس نے بڑا سانس لیا, آج اس نے چھوٹا سانس لیا, آج عمران خان نے چیخ ماری, آج عمران خان اس کروٹ بیٹھا, آج اس کا, یعنی وہ بس اس پہ ان کی نظر ہے اور کسی شے پہ نہیں. ہاں بالکل, اسی لیے میں کہتا ہوں کہ وہ جو میرا کلیہ ہے کہ پاکستان پر یہ جو اشرافیہ جس کو ہم کہتے ہیں, یہ پولیٹیکل سائنس میں اس کے لیے اصطلاح استعمال ہوتی ہے پلوٹوکریسی, عمرا کی حکومت. یہ تو آپ بڑے معصوم الفاظ استعمال کر رہے ہیں. یہ دیکھیے کہ 30 مقدمے عمران خان پہ, اب تقریباً 30 ہی اعظم سواتی پہ ہیں, اور جانے کتنے قصے ہیں. اچھا وہ ارشد شریف بیچارے مارے جا چکے ہیں, اس کے علاوہ کتنوں کو انہوں نے کیا کچھ کر چھوڑا ہے. تو یہ مطلب اس کے بعد یہ تو بہت چھوٹے چھوٹے الفاظ ہیں, تو مجرمانہ غفلت ہے, بالکل مجرمانہ
اور اتنی سرعام ہے, لائک اٹس لائک ویری الارمنگ. لیکن بے شرم لوگ ہیں, بے غیرت لوگ ہیں, ڈھیٹ لوگ ہیں, ان پر کسی بات کا اثر نہیں ہوتا. وہ کہتے ہیں نا کہ لائک واٹر آف دا بیک, تو یہ ان کی کھال اتنی موٹی ہے کہ اس پر کوئی پانی کا قطرہ, ندامت کا کوئی قطرہ ٹھہر نہیں سکتا. تو یہ اب نئے چیز سے آپ کو کچھ امیدیں ہیں؟ بھائی امید پر دنیا قائم ہے, امید رکھنی چاہیے. اسی لیے اب میں یہ اس دن بہت چرچا ہو رہا تھا, لیکن جیسے جو کچھ آپ نے بولا ہے, جو آپ نے کہہ دیا سنو میں نے وہ جب یہ بہت اصرار ہو رہا تھا کہ نئے سپہ سالار حافظ قرآن ہیں, تو میں نے 4 مصرے کہے تھے, وہ سنا دیتا ہوں کہ وہ سنائیے. بالکل ہمارے سامعین کو بھی. حفظ قرآن تو آسان تھا جو عاصم نے کیا. عاصم منیر نام ہے نا. جی بالکل. حفظ قرآن تو آسان تھا جو عاصم نے کیا. اصل تو یہ ہے کہ سیرت میں ہے قرآن کتنا. واہ. اور امتحان اب ہے یہ عاصم کا, خدا خیر کرے. دیکھیے کرتا ہے فردوس کا ساما کتنا. واہ 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 واہ, بہت اچھے. تو اب ان کو اپنے کردار سے, اپنے عمل سے یہ ثابت کرنا ہوگا کہ باجوہ جو غلاظت پھیلا کے گیا ہے, جو گندگی پاکستان میں باجوہ نے پھیلائی ہے, جس طرح سے اس نے سیاسی عمل کو تلپٹ کیا ہے, جس طرح سے اس نے پاکستان کو اپنے کرتوتوں کی بنیاد پر, اپنے سیاہ اعمال کی وجہ سے تباہی کے کھٹ کے کنارے لا کے کھڑا کر دیا ہے. تو عاصم منیر اب اس کوڑے کو صاف کرنے کا اور پاکستان کو تباہی کے غار میں, تباہی کے کھڈ میں گرنے سے بچانے کے لیے کیا کارروائی کرتے ہیں. عاصم منیر کا بہت کڑا امتحان ہے, بہت کڑا. حالانکہ آپ کڑا امتحان کہہ رہے ہیں, میں سمجھ رہی ہوں کہ امتحان ہی نہیں ہے. اگر آپ نے نیک نیتی سے کام کرنا ہے تو یہ اتنا آسان کر دیا ہے باجوہ صاحب نے کہ جیسے ایک ایکٹر, جیسے فلم ایکٹرز ہوتے ہیں تو جب ان کو پاورفل رول ملتا ہے تو ان کو کریکٹر میں اتنا کام کرنا نہیں پڑتا کیونکہ رول اٹ سیلف بڑا پاورفل ہوتا ہے. مگر جب آپ کو کریکٹر ذرا سا نارمل سا ملتا ہے جو ایوریج والا, اس کو آپ کو بہت ایکسٹرا ایفرٹ کرنی پڑتی ہے پرومیننٹ ہونے کے لیے. ان کو اس وقت ایسے خطرناک حالات میں ان کو چیف بنایا گیا ہے کہ اگر یہ 3-4 چیزیں بھی ان میں بھی امینڈمنٹ کچھ کریں گے صحیح جانب, تو ایک دم سے سارا کچھ ایسے لگے گا کہ انہوں نے تو کمال کر دیا, کیونکہ آلریڈی چیزیں اتنی خراب ہوئی ہوئی اور ان کے اختیارات ہیں, ان کے پاس طاقت ہے. یعنی یہ الیکشن کروا دیں, یعنی یہ ارشد شریف کے کیس کی پوری انویسٹیگیشن کروا دیں, یعنی یہ عمران خان کے قاتلانہ حملے کے تمام FIR درج کروائیں اور پوری عدالتی کارروائی کو پراپر طریقے سے کیا جائے. یہ جن کے کرپشن کے کیسز ہیں ان کو کر لیں. باجوہ صاحب کی جو اتنی بڑی اناؤنسمنٹ ہوئی ہے جو ان کی دولتوں کی, اس کی انکوائری کر لیں. تو یہ اگر یہ 4-5 کام کرتے ہیں, ان جیسا تو میں کہتی ہوں پاکستان کی ہسٹری میں کوئی نہیں رہے گا. یہ تو ایسا نام بن جائے گا کہ جی ان جیسا کوئی نہ آیا نہ گیا. بالکل ان کے لیے ان کے کام کرنے کے لیے ایجنڈا تو پہلے سے مرتب کر دیا گیا ہے. بالکل وہ ساری چیزیں جو تم نے گنوائی ہیں, عوام کا ہر بچہ ان کے لیے طرح دکھے گا. ہاں وہ ایجنڈا بھی شامل ہے, لیکن اس کے باوجود اگر عاصم منیر کی نیت بالکل صاف ہو, اس میں کوئی فتور نہ ہو, تو اس کے باوجود بھی, اس کے بعد بھی کام کرنا بہت مشکل ہوگا. اس لیے کہ دیکھو فوج کا ایک کلچر ہے. فوج کا کلچر یہ ہے کہ گزشتہ 70 برس سے چونکہ وہ پاکستان پر حاوی رہی ہے, اس لیے ایک عام افسر بھی یہ سمجھتا ہے کہ وہ پاکستان کا حاکم ہے, پاکستان کا وہ مالک اور مختار ہے. تو اس فکر کو, اس سوچ کو بدلنا بہت ضروری ہے, اور جب تک یہ سوچ برقرار ہے, یہ فکر قائم ہے, اس وقت تک فوج سیاسی عمل میں مداخلت کرتی رہے گی.
دیکھیے دوسری جانب عاصم منیر کا کام بظاہر آسان ہے لیکن مشکل بھی بہت ہے. نہیں، اسی جگہ پہ میں پھر آسان اس کو کہنا چاہوں گی کہ اگر نیت ہے صرف، کیونکہ پاور ان کے پاس ہے، اختیارات ان کے پاس ہیں. جیسے عمران خان کے پاس نہ اختیارات تھے، نہ پاور تھی، اور نہ ان کو اس طرح سے ذرائع تھے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے ایک پرومیننٹ چینج یا ڈفرنس لائے جہاں جہاں بھی لے کر آئے، تو عوام کے شعور کو بدلا. تو اگر وہ 22 کروڑ کے عوام کے شعور کو بدل سکتے ہیں بنا کسی طاقت کے، بنا کسی ذرائع کے، تو ان کے پاس طاقت ہے، ذرائع ہیں، اور اس وقت یہ جو چاہے رول مطلب کنٹرول ہے ان کے پاس. تو یہ اس کو یہی تو امتحان ہے کہ وہ اپنے طاقت کو، اپنے وسائل کو، اپنے تمام تر جو ان کے پاس قوت کا مرکز ہے، طاقت کا منبع ہے، اس کو وہ پاکستان کی بہتری کے لیے استعمال کرتے ہیں یا صرف لیپا پوتی کرتے ہیں. That's what it is. تو اگر ان کا دل صاف ہے تو اس وقت ایک گولڈن چانس ہے کہ عمران خان دوسری جانب سیاستدان کے طور پر ان کو ایک ہیرا ملا ہے جو بہت پاورفل ہے، ویژن اس کا زبردست ہے، اور جو اسٹرانگ ہے، کام کرنے میں ڈیووٹ کیا ہوا اس نے اپنے آپ کو. تو یہ اس وقت ایک شاندار طریقے سے ملک کو دونوں مل کر جو دہائیوں کا سفر ہے وہ سالوں میں طے کر سکتے ہیں. اور کیونکہ طاقت ان کے پاس ہے، کام یہ کر سکتے ہیں، صرف کام کا ان کو موقع دے دیں، باقی چیزیں وہ سنبھال لیں پیچھے کی. تو پاکستان کو کوئی روک نہیں سکتا. میں تم سے 100% اتفاق کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ عاصم منیر کی نیت صاف ہو اور وہ اس کام کو کرنے کی ابتدا کل سے ہی کر دے. میں تو یہ دعا کرتی ہوں کہ یا خدا آپ نے جو قرآن ان کے دل میں رکھا، جو دل ان کے دل میں جو قرآن رکھا ہے، جو حفظ کیا انہوں نے، اس کو اجاگر مطلب وہ ایکٹیو ہو جائے. تو اگر اس کے اثرات ایکٹیو ہو گئے تو بس کوئی چیزیں ہو سکتی. دیکھو احتیاط بہت ضروری ہے. حفظ کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ قرآن دل میں اتر گیا. اگر قرآن دل میں اتر جائے تو پھر حفظ کرنے کی ضرورت نہیں رہتی. میں وہ نہیں کہہ رہی، میرا مطلب ہے وہ حفظ کر کے انہوں نے اس کو رکھا تو ہے نا. خدا کرے کہ وہ جو اس کی تاثیر ہے وہ جاری ہو جائے. ان کا کام صرف یہ ہے، ان کا چیلنج یہ ہے کہ وہ ان تعلیمات پر عمل کر کے دکھائیں جو قرآن کا لب لباب ہے، اور جس سے نہ صرف فرد کی تعمیر ہوتی ہے بلکہ ملت کی تعمیر بھی ہوتی ہے. میرا یہ مطلب تھا کہ میں ابھی بھی اس پہ جا رہی ہوں کہ وہ عمل کریں نہ کریں، خدا ان کو توفیق دے دے. وہ جو قرآن دل میں ہے وہ اپنی تاثیر خود جو ہے نا وہ ظاہر کرنی شروع کر دے. ہوتا ہے ایسا بھی؟ نہیں، قرآن ان کے اعمال میں ظاہر ہونا چاہیے. بس ان کے کردار سے یہ نظر آئے کہ ہاں یہ شخص جو کچھ بھی کام کر رہا ہے وہ قرآن کی تعلیمات کے مطابق ہے. بالکل. تو ٹھیک ہے کرامت اللہ غوری صاحب، تھینک یو سو مچ. اور پھر اگلے پروگرام میں آپ سے ملاقات ہوتی ہے. ہم نے دوسری بریک کا ٹائم ہو گیا. تھینک یو، ہیو اے گڈ نائٹ. جی سامعین ایک بریک لیتے ہیں اور اس کے بعد ہمارے ساتھ شاہد ہاشمی ہوں گے اور پھر آپ سے بات چیت کریں گے. لیٹس ٹیک اے بریک.